یہ بتائیں آپ ملتان سے آئے, لگے ہاتھ یہ بتا دیں وہاں کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ سر ملتان کے آم بڑے مشہور ہیں اور آج کل گرمی ہے تو جتنی گرمی وہاں پڑ رہی ہوگی آم اتنے میٹھے ہو رہے ہوں گے. سر ایک اور چیز کا نام آپ نہیں لینا چاہ رہے, جان بوجھ کے نہیں رہے, سون حلوہ. تو آپ کیا جہاں پر آپ کی گزارشات ہے وہاں کے لیے حلوہ بھی لائے ہیں کہ نہیں؟ سر حلوہ بھی لیں گے, چیف جسٹس صاحب کو کیوں نہیں دیں گے حلوہ. دیکھیں ہمارے مطالبات ہیں, اس کو ہم پورا کریں. پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں, جو ہمارا مین مقصد ہے یہاں پہ اتنی دور سے آنے کا. تو باقی حلوے اور آم تو ہمیشہ چلتے ہی رہیں گے. گزارش کرنا چاہوں گے, جنوبی پنجاب کے لوگ جو ہے بہت میٹھے لوگ ہیں, اسی طرح اس کا آم بھی میٹھی ہوتے ہیں اور سون حلوہ بھی میٹھا ہوتا ہے, لوگ بھی میٹھے ہیں. نہیں ابھی تو بلا ہم نہیں لائے. سنا ہے کہ ملتان ایریے کے لوگ جو ہے وہ ان دنوں آپ سے دعا سلام نہیں کرتے, کیونکہ آپ کی جب دعا سلام ہوتی ہے یا فون پہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آتے ہوئے آم سون حلوہ لازمی لے کے آنا. ایسا ہے؟ جو بھی جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. جنوبی پنجاب سے سر آپ جانتے ہیں کہ اکلا حضرات یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں, یہاں پر آپ کی حاضری ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں سر جنوبی پنجاب کے جو مسائل ہیں اور اسپیشلی جو پر ان کا مطالبہ ہے, اس بارے میں کیا؟ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ انصاف لوگوں کو دہلیز پر ملنی چاہیے اور بنیادی طور پر انصاف کی فراہمی ہی پر جو ہے سارا آپ کا سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے. سوسائٹی ایگزسٹ ہی انصاف پر کرتی ہے. اگر انصاف ناپید ہے یا انصاف اتنا مہنگا ہے, انصاف اتنا گمبھیر ہے, تو پھر آپ کا سوشل فیبرک کا آپ کا وہ جواز ہی نہیں رہ جاتا ہے. سو اگر ملتان بینچ ماشاءاللہ وہاں آپ دیکھیں کہ 3 ڈویژنز لگتے ہیں اس کو. ہمارا تو مطالبہ یہ بھی بہت عرصے سے ہے کہ ایک اس کا سرائکی صوبہ بنایا جائے, اس کا نام کچھ بھی دے دیں, ملتان ہی کہہ دیں اس کو, جو ہے کوئی اور جنوبی پنجاب کا صوبہ کہہ دیں, میرا مطلب نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن 12 کروڑ کا یار ایک صوبہ, کبھی یورپ سارے کی آبادی 12 کروڑ نہیں ہے. میں جب پہلا صدر تھا تو میں نے ملتان ہائی کورٹ بار اس کا نام رکھا تھا, اور اس لیے ملتان ہائی کورٹ بار رکھا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ صوبہ بنے گا, کیونکہ آبادی بھی اتنی ہے, مسائل بھی اتنے ہیں, مقدمات بھی اتنے ہیں, اور اس لیے ضروری ہے کہ صوبہ بن رہے وہاں. اور میری بار کو رجسٹر نہیں کرنے دیا گیا تھا اس وقت کہ جی یہ اس کو ہائی کورٹ بار ملتان بینچ اس کا نام رکھو. میں نے کہا بھائی بینچ کے تابع کیوں کرتے ہو, بینچ کا اس میں بار انڈیپینڈنٹ ہے, میں تو اس پہ آپ نے نہیں کرنا رجسٹر, بھلے نہ کرو, میں تو ہائی کورٹ بار ملتان ہی ہوگا اس کا نام. پھر بالآخر کوئی 6-7 مہینے کے بعد انہوں نے اس کو رجسٹر کر دیا. سو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ, اور یہ تیار ہیں کہ خرچہ بھی ان کا اپنا ہوگا, اگر وہاں ایک اسکرین لگ جاتی ہے جس طرح لاہور میں لگی ہوئی ہے, جس طرح کوئٹہ میں لگی ہوئی ہے, جس طرح پشاور میں لگی ہوئی ہے, جس طرح کراچی میں لگی ہوئی ہے, ایک اسکرین ہی لگانی ہے نا بھائی. یہ 2 بندے ہیں تو یہ کنیکٹ کر دیں گے تاکہ وکیل جو ہے اور سائل جو ہے وہ اتنا بڑا خرچہ کرنے کی بجائے اور اتنا خجل خواری کے بجائے وہ وہیں اپنے دہلیز پر وہ بحث کر سکے گا مقدمات کی. یہ نہیں مانگ رہے کہ وہاں ججز چل کے آئیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں اسکرین لگا کر اور وہاں اجازت دی جائے ملتان کے وکلاء کو اور ملتان کے سائل کو کہ وہ وہیں سے اپنے مقدمے کی پیروی جو ہے کر سکے. اور ایک اسکرین لگنی ہے جو پہلے بھی سپریم کورٹ نے لگائی ہے. جو میں جی ناظرین, تو ہم موجود ہیں سپریم کورٹ کے پاس, اور یہاں جنوبی پنجاب سے ہمارے اکلا حضرات یہاں پر آئے ہیں, تو ان سے جانتے ہیں کہ کیا مقصد لے کر آئے. سر کس مقصد سے آپ یہاں پہ آمد ہوئی آپ کی؟ ہم یہاں پہ آئے ہیں ملتان سے پورے جنوبی پنجاب کے وکلا کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ہمیں وہاں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے ایکسیس دیا جائے تاکہ وہاں کے جو کیسز ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں سے بھی ان کی ساری ریکارڈنگ ہو سکے. آج کل جدید ڈیجیٹل دور ہے, اس دور میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اب اتنی مشکل میں بہت سے وکلا حضرات ہیں یا سائل ہیں جو غریب لوگ ہیں, وہ ایک وکیل کو ہائر کر کے اسلام آباد نہیں آ سکتے, ان کو انصاف چاہیے. ہمارا ایک نعرہ ہے کہ فوری اور سستا انصاف, اس کے لیے بہت ضروری ہے. ڈیجیٹل دور ہے, اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. آج کل یہ ہو رہا ہے جیسے رجسٹری برانچ میں ہے, لاہور میں ہے, پشاور میں ہے, آلریڈی ہو رہی ہے رجسٹری برانچز میں. ایون کہ مجسٹریٹ لیول پہ بھی شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جیل سے بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے غریب سائل ہیں, ہمارے یہاں کے غریب عوام ہے, اس کو بھی اس کا فوری طور پہ اس کا ملنا چاہیے, اس کا حق ملنا چاہیے, اسے انصاف ملنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں سر ابراڈ میں بھی اس طرح کی ایگزامپل ہیں آلریڈی؟ بالکل, پوری دنیا میں چل رہا ہے, یہ ہو رہی ہیں یہ چیزیں, اور یہ تو بہت اچھے انداز میں ہو رہی ہیں, اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے چیف جسٹس صاحب قاضی فیض صاحب ماشاءاللہ بڑے بہت یعنی کہ روشن خیال ہیں, بہت اچھے ان کا ویژن ہے, تو اس کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے اور اس پہ وہ لازمی عمل کریں گے. اور اس کے لیے کسی کوئی بہت بڑی کوئی ترامیم کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ ایک انہوں نے ایک آرڈر کرنا اور یہ ہو جانا ہے. اس کے سر آپ کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے یا آپ
چونکہ انصاف کے لیے ہمیشہ صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں. تو جنوبی پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں اس کے علاوہ بہت زیادہ محرومیاں ہیں. تو کیا آپ اس کے علاوہ بھی کوئی ان کی نمائندگی کریں گے اور کسی محرومی کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہر علاقے میں ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم تو چونکہ ایک وکلا برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا اس برادری سے تعلق ہے، ہم اس لیے اپنی ہی بات کریں گے. ہمارے پاس ڈائریکٹ جو سائل آتے ہیں وہ کیسی لے کے آتے ہیں، تو ہم کیسی کے حوالے سے ایک مطالبہ لے کے آئے کمیونٹی کے لیے. اچھا سر، یہ مطالبہ آپ نے کب اس پر باقاعدہ آپ نے اسٹرگل شروع کی اور کب سے؟ دیکھیں اس سے پہلے ہم کافی دیر سے ریاض گیلانی صاحب کی سربراہی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے وہاں پہ ہم نے لیٹر بھی لکھے ہیں چیف جسٹس صاحب کو. اس کے بعد باقاعدہ فون کال بھی ہوئی ہیں. اور کل ہمارا ملتان میں جب ہم روانہ ہوا ہمارا وفد وہاں سے، تو انہوں نے باقاعدہ پورے جنوبی پنجاب کی جو بار ایسوسیشن تھی وہاں پہ سب نمائندہ آئے تھے. انہوں نے ہمیں رخصت کیا وہاں پہ ایک نیک مقصد کے لیے کہ فی الحال آپ جائیں اور امن طریقے سے اپنا مطالبہ پیش کریں اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. اگر کچھ پرابلم ہوتے پھر انشاءاللہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم دوبارہ پھر اچھے انداز میں زیادہ لوگ آئیں گے، لیکن پھر ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ جو رسائی ہماری ہو جائے گی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام بھی آپ کے ساتھ اس مطالبے میں شامل ہوگی، کیونکہ یہ خالصتاً آپ عوام کے لیے تو کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں فردر فیوچر اگر آپ کے مطالبات پر جلدی غور نہیں کیا جاتا تو عوام کو ساتھ شامل کریں گے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں جی عوام کا مطالبہ ہے، وکلا نے تو آنا ہی ہوتا ہے، ان کے لیے پرابلم یہ عوام کا جو ایک سائل ہے وہ اتنا خرچہ کر کے یہاں نہیں لا سکتا. بلکہ کو خود آئے ایک پیشی پہ آئے پاس یہاں پتہ چلے کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہو سکی آج ہیئرنگ، تو کتنا پرابلم ہوتا ہے. اس وجہ وہ جب ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں آ کے عوام، تو ہم ان کے مطالبے لے کر ہی یہاں پہ آئیں. اور ہماری ناراضیاں تو ختم ہو چکی ہیں الحمدللہ. تھوڑا سا اور قریب ہو جائیں، جگہ ہے. اچھا سر، میں یہ صرف بات کرنا چاہتا ہوں، میں کسی دور میں وکلا حضرات کو بھی اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا جس طریقے سے کریانے والا، سبزی والا ایک دکاندار ہوتا تھا، تو وکیل کو بھی ایک دکاندار کے طور پر دیکھا جاتا تھا. لیکن موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلا حضرات نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے اور وکلا کی فیلڈ کو بہت زیادہ ریسپیکٹ سے دیکھا جانے لگا. آپ سمجھتے ہیں کہ وکلا کی لائف میں بھی ایک چینج آیا ہے؟ جی بالکل ایسا کیوں نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں وکلا نے ہمیشہ انصاف کی بات کی ہے، اور معاشرے میں جہاں بھی ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وکلا کھڑے ہوتے ہیں. آج ہم جس کاز کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اب اسے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، بلکہ جنوبی پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً 4 کروڑ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ بڑا ایک چھوٹا سا یعنی کہ کام کرنے والا، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. اور یہ ایشو ہے یہ بھی وکلا نے اٹھایا، الحمدللہ یہ کریڈٹ بھی وکلا کو جاتا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ اتنی چیز کے لیے نکلے ہیں کہ یار لوگوں کے انصاف کے لیے آپ صرف 2 بندے اور ایک چھوٹا سا کمرہ ہو، اور جن کے سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی سماعت ہو جائے گی، 4 کروڑ لوگ اتنی چھوٹی سی چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو الحمدللہ وکلا ہی ایسا سوچتے ہیں کہ عوام کے لیے جو ہے وہ جلد انصاف مہیا ہو، تو اس کے لیے جتنی بھی کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ وکلا اس میں سب سے آگے ہو. آپ امید کرتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب آپ کو انصاف پرووائڈ کریں گے؟ بالکل، میں پوری امید کرتا ہوں کہ وہ ہماری بات سنیں گے. اور یہ جو ہے کیونکہ آلریڈی کافی سارے شہروں کے اندر ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کی گئی ہے، تو یہ اتنا کوئی بڑا کام بھی نہیں ہے کہ جو ان سے نہ کیا جا سکا ہو یا کوئی راکٹ سائنس ہو اس کے اندر. تو مجھے بڑی امید ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ ہماری بات ضرور سنیں گے اور جنوبی پنجاب کے وکلا کو اور عوام کو ان کا حق ضرور دیں گے. مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے آپ ملاقات کر سکیں، ملاقات کر کے اپنے گزارشات ان کی خدمت میں رکھیں. جی بالکل، کیوں نہیں. اگر دیکھیں ان سے مطالبہ کرنا ہے نا سر آپ؟ جی میں چیف جسٹس صاحب سے جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہم سے ملاقات کریں، ہماری بات سنیں، ہماری جو گزارشات ہیں ان کو سنیں اور ہمارے جو بھی جائز مطالبات ہیں ان کو ضرور پورا کریں. اچھا سر، یہ بتائیں آپ ملتان سے آئے، لگے ہاتھ یہ بتا دیں وہاں کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ سر ملتان کے آم بڑے مشہور ہیں اور آج کل گرمی ہے تو جتنی گرمی وہاں پڑ رہی ہوگی آم اتنے میٹھے ہو رہے ہوں گے. سر ایک اور چیز کا نام آپ نہیں لینا چاہ رہے، جان بوجھ کے نہیں رہے، سون حلوہ. تو آپ کیا جہاں پر آپ کی گزارشات ہے وہاں کے لیے حلوہ بھی لائیں کہ نہیں؟ سر حلوہ بھی لیں گے، چیف جسٹس صاحب کو کیوں نہیں دیں گے حلوہ. دیکھیں ہمارے مطالبات ہیں، اس کو ہم پورا کریں. پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں، جو ہمارا مین مقصد ہے یہاں پہ اتنی دور سے آنے کا. تو باقی حلوے اور آم تو ہمیشہ چلتے ہی رہیں گے. گزارش کرنا چاہوں گا جنوبی پنجاب کے لوگ جو بہت میٹھے لوگ ہیں، اسی طرح اس کا آم بھی میٹھی ہوتے ہیں اور سون حلوہ بھی میٹھا ہوتا ہے، لوگ بھی میٹھے ہیں. نہیں ابھی تو بلا ہم نہیں لائے، لیکن انشاءاللہ ضرور لائیں گے، کیونکہ ہم تو ایک مقصد کے لیے آئے ہیں یہاں پہ، ہے نا، ہم تو خود جہاد پہ نکلے ہیں. اچھا سر، ویسے میں نے سنا ہے کہ ملتان ایریے کے لوگ جو ہے وہ ان دنوں آپ سے دعا سلام نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی جب دعا سلام ہوتی ہے یا فون پہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آتے ہوئے آم جو ہے اور سون حلوہ لازمی لے کے آنا. ایسا ہے؟ نہیں، اسلام دعا تو ہم ہر وقت رکھتے ہیں، ہم تو توفتاً بیچتے ہیں، ہر بندے کو بیچتے ہیں. یہ ہمارا ایک تحفہ ہے، روایت ہے ہماری جنوبی پنجاب کے لوگوں کی، اسپیشلی ملتان کے لوگوں کی، ہم لازمی بیچتے ہیں. تو یہ تو ویسے ایک بات بنی ہوئی ہے کہ اسلام دعا نہیں رکھتے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم تو خوشی سے بیچتے ہیں جو اپنے دوستوں کو، ملنے والوں کو آم اور سون حلوہ سردیوں میں اسپیشلی. اچھا سر، میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ جو جن کے باغ ہوتے ہیں آموں کے، وہ اکثر یہ گلا کرتے ہیں کہ کوئی بہت پرانا دوست بھی ہوتا ہے، وہ صرف گرمیوں میں کال کرتا ہے کہ ہاں بھائی سنا کی حال ہے، تو کہتے ہیں پھر ہمیں مجبوراً جو ہے وہ اوائڈ کرنا پڑتا ہے کہ میں باغ میں نہیں ہوں کہیں اور. ایسا بھی ہے؟ نہیں دیکھیں، بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں آپ کی لائف میں کہ جو آپ کو صرف اسی وقت یاد کریں گے، خاص طور پہ جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو انہوں نے اس وقت آپ کو یاد کرنا ہے. لیکن
یہ چیز بھی یہاں کی حقیقت ہے کہ جو ملتان کے لوگ ہیں وہ بڑے دل کے ہیں, وہ اس چیز کو ذرا بھی برا نہیں سمجھتے کہ یار اس نے ہمیں ابھی یاد کیا, تو وہ الحمدللہ کھلے دل سے سب کو آم کھلاتے ہیں. زبردست ہو گیا جی. ناظرین, جیسے کہ میں سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ یہاں پر موجود ہیں اور وکلا حضرات ہمارے جنوب پنجاب سے یہاں پر موجود ہیں. اچھا, اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اسپیسیفک تنظیم ہے کہ جو آرگنائز کر رہی ہے اس دھرنے, اس احتجاج کو, یا پورے ملتان کی ڈویژن جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس میں شانہ بشانہ کھڑی ہے؟ سر ہم جو ہے ہماری جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو الحمدللہ وہاں جتنی بھی بارز ایسوسیشن جو راستے میں آئی ہیں, کبیر والا بار, کھانے وال بار, میاں چنو بار اور ساتھ میں ملتان بار سے جب ہم آئے ہیں تو ہمارا وہاں پہ جو ہے ہمیں روانہ کیا گیا. تمام کوئی خاص تنظیم نے ہمیں نہیں کیا بلکہ وکلا کمیونٹی نے ہمیں جو ہے وہ اس کاز کے لیے انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تمام, اور اگر ضرورت پڑے گی ہمارے مطالبات نہ مانے گئے, دیکھیں ابھی ہم کچھ جو وکلا ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں, لیکن اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو جنوبی پنجاب کے تمام وکلا یہاں پہ دھرنا دیں گے. زبردست ہو گیا. سر, اپنے علاقے کے عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ اس اقدام میں وہ آپ کے ساتھ کس طرح تعاون کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم عوام کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور میری سب سے گزارش ہے کہ ہم ان کی رائے سے آئے ہیں, تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں. یہ مقصد جس مقصد میں آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پورا فرمائے, وکلا کا بھی فائدہ اور عوام کا بھی فائدہ. میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ جو ہم آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں, آپ لوگوں کی آواز بنے ہیں, آپ لوگ ہماری آواز بنے, سوشل میڈیا کے اوپر اس ایشو کو اٹھائیں تاکہ جو آپ لوگوں کا یہ حق ہے وہ آپ لوگوں کو ملے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وکلا حضرات سے بات چیت ہوئی ہے اور اسپیشلی جنوب پنجاب کے حوالے سے بات ہوئی ہے, تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر یہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ آپ کی آواز ہے, آپ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, آپ کے لیے وکلا حضرات اسٹرگل کر رہے ہیں, تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے, اور کم سے کم آپ جو بھی جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. فرحات خان کو اجازت دیجیے, میرے وکلا بھائی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.